الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں پھر وہ وہاں نافرمانیاں کرتے ہیں تو ان پر بات پوری ہو جاتی ہے چنانچہ ہم انہیں تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں اور کتنی ہی نسلیں ہیں جو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کی اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے جو شخص دنیا کے فوری فائدے ہی چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اسے یہیں پر جلدی دے دیتے ہیں پھر اس کے لیے ہم نے جہنم رکھ چھوڑی ہے جس میں وہ ذلیل اور خوار ہو کر داخل ہوگا اور جو شخص آخرت کا فائدہ چاہے اور اس کے لیے ویسی ہی کوشش کرے جیسی اس کے لیے کرنی چاہیے جبکہ وہ مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک دنیا میں تمہارے رب کی عطا کا تعلق ہے ہم ان کو بھی اس سے نوازتے ہیں اور ان کو بھی اور دنیا میں تمہارے رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں دیکھو ہم نے کس طرح ان میں سے ایک کو دوسرے پہ فضیلت دے رکھی ہے اور یقین رکھو کہ آخرت درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی کہیں زیادہ ہے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اس سے جو آج آیات تلاوت کی گئی ان سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسی کہ جو انسان ہدایت اختیار کرے گا سیدھے راستے پر آئے گا تو اس سیدھے راستے پر آنے کا نفع اور فائدہ اسی کی ذات کو ہوگا ومن ضل فانما یضل علیہا اور جو انسان غلط راستے پر چلے گا تو غلط راستے کے اوپر چلنے کا جو وبال ہوگا وہ بھی اسی کی ذات کو ہوگا وَلَا تَزِرُ
اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کل قیامت میں اپنے اپنے اعمال کا بوجھ اٹھانا ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کسی بھی قوم کو عذاب میں مبتلا اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ ہم ان میں کوئی پیغمبر اور رسول نہیں بھیج دیتے۔ یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی قوم اور علاقے اور بستی کی ہلاکت کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، بستی سے مراد اہل بستی ہیں، کسی بھی علاقے والے لوگوں کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو امرنا مترفیہا، تو ہم وہاں کے خوشحال اور مالدار لوگوں کو حکم دیتے ہیں دین کا، کہ دین کا کام کرو۔ تو وہ مالدار اور خوشحال لوگ جو ہوتے ہیں وہ مال اور دولت کے گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے دین کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر تکبر ہوتا ہے، دولت کا، مال کا، جائیداد کا، تو اس تکبر کی بنیاد پر وہ دین کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، دین کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، دولت مال کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ کسی بستی والوں کو ہلاک کریں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو ہم وہاں کے جو خوشحال اور مالدار ہوتے ہیں ان کو دین کی چیزوں کا حکم دیتے ہیں، وہ انکار کر دیتے ہیں، وہ ان چیزوں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ فسق و فجور کرتے ہیں، دین کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، تو ان کے اوپر پھر اللہ کی بات ثابت ہو جاتی ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم ان کو پھر برباد کر ڈالتے ہیں، ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد مثال کے طور پر فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک کیا، برباد کیا۔ اس میں عاد و سمود اور دیگر بہت ساری قومیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، بہت ساری قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا اسی وجہ سے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے اور ان کی خبر رکھنے کے لیے۔ یعنی اللہ ہر انسان کے گناہوں کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ان تمام اعمال سے نعوذ باللہ بے خبر ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ ہر انسان کے گناہوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ بیان کیا، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، کہ جو انسان دنیا کو ترجیح دیتا ہے، دنیا چاہتا ہے، بس دنیا ہی دنیا اس کے من میں ہوتی ہے کہ بس مجھے تو دنیا چاہیے، اقتدار چاہیے، دولت چاہیے، مال چاہیے، آخرت سے بے خبر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عجلنا له فیہا ما نشاء، تو ہم اس کے لیے جو وہ چاہتا ہے اسی میں اس کے لیے جلدی کر دیتے ہیں، اسی کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ لمن نرید، لیکن اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ ثم جعلنا له جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ یعنی دنیا کو چاہتا ہے، دنیا ہی اس کے لیے سب کچھ ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتی ہے۔ یصلاها مذموما مدحورا، پھر اس کو ذلیل اور خوار کر کے اس جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی
کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کو چاہتا ہے، جس کا مقصود اصلی کہ میرا ٹھکانہ آخرت کے اعتبار سے بہتر ہو، دنیا جیسے کیسے نکل جائے گی، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو آخرت کو چاہتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس آخرت کو پانے کے لیے انبیاء اور انبیاء کے متبعین، صالحین، شہداء، اتقیاء اور نیک لوگوں نے جیسے کوششیں کی ہیں، ویسے ہی وہ آدمی بھی کوشش کرتا ہے آخرت کو پانے کی، لیکن شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ وہ آدمی مومن ہو، مسلمان ہو، ایمان والا ہو۔ تو کامیابی کے لیے، آخرت کو پانے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدہ صحیح ہو۔ اگر عقیدہ غلط ہے تو کتنے اچھے اعمال کرے گا انسان، ان کا کوئی نفع اور فائدہ نہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی شرط ہے عقیدہ صحیح ہو۔ دوسری چیز ہے کہ جو عمل انسان کر رہا ہے، اس عمل کے کرنے کے لیے اس کی نیت صحیح ہو۔ عقیدہ صحیح، اور دوسری چیز ہے نیت درست، نیت صحیح، اور تیسری چیز ہے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے وہ شریعت کے حکم اور مزاج کے مطابق ہو۔ اگر یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر انسان کا وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، کہ جو انسان آخرت کو چاہتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے ویسی ہی کوشش کرتا ہے جیسی کوشش کرنی چاہیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ مومن ہیں۔ کوشش قابل قبول تب ہوگی جب ایمان والا ہوگا۔ اگر غیر ایمان والا ہے، کتنی زیادہ کوشش کیوں نہ کرتا رہے، اس کی کوشش رائے گاں جائے گی، بیکار جائے گی۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی، جو اس طریقے کی کوشش کرنے والے ہیں، نوافل پڑھنے والے ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، خیرات کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قدردانی کرنے والے ہیں۔ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کا جو پیمانہ ہے، دنیا کا پیمانہ یعنی مال اور دولت جو ہے، یہ ہم نے نہ ہی ایسا ہے کہ غیر ایمان والوں کے لیے خاص کر دی ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ یہ کوئی انسان کے حق پر ہونے کا معیار رکھ دیا ہے۔ دنیا کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم نے اس میں غیر ایمان والوں میں بھی ایک فرق رکھا ہے کہ بعض غیر ایمان والے بہت زیادہ دولت والے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں ملتا، غیر ایمان والے۔ اور ایمان والوں کا بھی یہی حال ہے کہ بعض ان میں بہت زیادہ مالدار ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مال کا ہونا یا نہ ہونا یہ انسان کے دیندار اور بے دین ہونے کا کوئی معیار نہیں، نہ غیروں کے لیے اور نہ ایمان والوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظر، دیکھو تو صحیح، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کہ مال کے اعتبار سے ہم نے کیسے لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی، کہ غیر ایمان والوں میں بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، شمار میں نہیں آتی ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس ایک لقمہ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ایمان والوں کا بھی یہی حال ہے، بعض بہت زیادہ دولت والے ہیں، بعض کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے ایک دوسرے کے اوپر دولت اور مال کے اعتبار سے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور یقین رکھنے کی بات یہ ہے کہ آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ اصل معاملہ آخرت کا ہے، اس کے درجات میں جو آدمی کامیاب ہو، اونچا درجہ حاصل کرے، وہ اصل میں کامیابی ہے۔ دنیا میں دولت اور مال کے اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے آخرت کے درجے بہت زیادہ بلند ہیں، اور
کہیں زیادہ ہیں انہی کی فکر کرنی چاہیے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو لوگ دوڑ لگانا چاہتے ہیں، مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، مسابقہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے خیر کے کاموں میں آگے دوڑ لگانی چاہیے، شر اور فتنے کے کاموں میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔